اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیر کہتی ہے 12 برس دی اوڑسی می اٹھا لگا رنگ پھر خشک بغیچیاں نو، فوجدار تغیر بحال ہویا جاڑ تمبواں اتے گلیچیاں نو، ولا سکیاں پھر مڑ سبز ہویاں ویکھ حسن دی زمین دے بیچیاں نو، وارث شاہ وانگ کشتی پریشان سا میں، وارث وانگ کشتی پریشان سا میں پانی پہنچیا نوح دیاں ٹیچیاں نو۔ یہ کہتی ہے کہ 12 برس کی خشک سالی کے بعد می برسا اور خشک باغیچوں پر بہار آ گئی، معطل شدہ فوجدار بحال ہو گیا اور اس کے خیموں اور غالیچوں کو جاڑ کر صاف کیا گیا، یعنی کہ وہ دوبارہ اپنی فوجداری پہ بحال ہو گیا۔ زمین کے حسن کو دیکھ کر سوکھی بیلیں پھر سے سبز ہو گئیں۔ وارث شاہ میں کشتی کی طرح پریشان تھی، آخر پانی نوح کے مقرر نشانات تک پہنچ گیا۔ ابھی سیتی اور ہیر جو مل کے منصوبہ بناتی ہیں وہ لکھتے ہیں پیر وارث شاہ کے سیتی بھابی دے نال پکا مسلط وڈا مکر پھلائی کے بول دیے، سیتی بابی دے نال پکا مسلط وڈا مکر پھیلائی کے بول دی ہے، گردان دی مکر متولانو اتے کنز فریب دے کھول دی ہے، ابلیس ملفوف خناس وچوں روایتاں جائزے ٹول دی ہے، وفق الحدیث منسوخ کی تھی پٹی لعنت اللہ دی کھول دی ہے، تیرے یار دا فکر دن رات مینوں جان ماپیوں تو پئی ڈول دی ہے، وارث شاہ سیتی اگے ماؤں بڈھی وڈے غضب دے گیرنے کھول دی ہے۔ سیتی اپنی باوج کے یعنی ہیر کے ساتھ منصوبہ سازی کرتے ہوئے بہت بڑا مکر پھیلاتے ہوئے گویا ہوئی، اس نے مکر مترول طویل کتاب کی گردان شروع کر دی اور کنز فریب کھول بیٹھی۔ وہ ابلیس کے ملفوف خناس میں سے روایتیں اور جائزے تلاش کرنے لگی، وفا کی ہر حدیث کو منسوخ کرتے ہوئے اس نے لعنت اللہ کا باب کھول دیا، کہنے لگی دن رات مجھے تیرے یار کی فکر ہے لیکن مجھے والدین کی طرف سے دڑکا لگا رہتا ہے۔ وارث شاہ سیتی اپنی بوڑھی ماں کے سامنے نہایت رقت سے آوازاری کرتی ہے۔ ابھی کس مکر پہ آئی ہے؟ کہتی ہے ماں کو سیتی کہتی ہے اساں ویاہ آندی کونج پھا آندی ساڑھے بعد ہی بڑی ہے اوکڑی نہیں، جو وہ ہیر سیال کو بیاہ کے لائیں کہتے ہیں اساں ویاہ آندی کونج پھا آندی ساڑھے بعد ہی بنی ہے اوکڑی نہیں، ویکھ حق حلال نو اگ لگس ویکھ حق حلال نو اگ لگس رے خسم دی نال ایک کھوکھڑی ہے، ویکھ حق حلال نو اگ لگس رے خسم دے نال ایک کھوکھڑی ہے، جدو آئی تو دوک نہیں رہی ڈٹھی، جدو آئی تو دوک نہیں رہی ڈٹھی، کدی ہو نہ بیٹھیا سوکھڑی ہے، لو لتھڑی جدوں دی ویاہ آندی ایک گل دی ذرا ہے چوکھڑی نے، گرم وچ ہوندی نو نحال نال وسدی اے گرم وچ سندی نو نحال وسدی اے اجاڑے دا مول ہے چھوکری نے، وارث شاہ نہ ان نہ دودھ لیندی بکھنال سے کام دی کھوکھڑی نے۔ ماں کو سیتی کہتی ہے کہ جس دن سے ہم اسے بیاہ کر لائے ہیں ہیر کو ایک کونج کو پھانس کر لائے ہیں، ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، اسے حق حلال کا نام سن کر آگ لگ جاتی ہے،
خاوند سے تعلقات کے ضمن میں یہ اندر سے خالی ہے، جب سے آئی ہے تب سے گری رہتی ہے، ہم نے اسے کبھی خوشحال نہیں دیکھا۔ جب سے اس غرق ہو جانے والی کو بیاہ کر لائے ہیں، ایک بات کی شدید جاتی اس میں نظر آتی ہے، اسے گھر میں رہ کر بہوؤں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے تھا۔ یہ چھوکری تو بربادی کی جڑ ہے۔ وارث شاہ نہ یہ اناج کھاتی ہے اور نہ یہ دودھ پیتی ہے، بس بھوک سے کھوک سکاتی رہتی ہے۔ ماں کہتی ہے ہاتھی فوج دا وڈا سنگار ہوندا، اتے گھوڑے سنگار ہون نراں دینی، اچھا پہننا کھاونا شان شوکت، اے سب بنا ہن ذرا دینی، گھوڑے خان کڈن کرامات کر دے، اکھی ویکھ دیاں جان بن پراں دینی، منجی گائیں سنگار دیاں ست ٹلے، اتے نو نحال سنگار میں این گراں دینی، خیر خواہ دے نال بدخواہ ہونا، ایک کم ہن گندیاں خراں دینی، مشہور ہے رسم جہان اندر، پیار ووٹیاں دے نال وراں دینی، دل عورتاں لین پیار کر کے، ایک گبرو مرگ ہن سارا دینی، تدو رن بدخو نو عقل آوے، جدو لت لگے وچ پھراں دینی، سیدہ ویکھ کے جائے بلا وانگوں، ویر دوہاں دے سراں تے دڑاں دینی۔ ماں کہتی ہے کہ ہاتھی فوج کی اور گھوڑے مردوں کی زینت ہوتے ہیں۔ اچھا پہننا اور کھانا پینا زندگی کی شان و شوکت ہے، جس کی بنیاد زر پر ہے۔ گھوڑے کھاتے پیتے ہیں تو اپنا کمال دکھاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پروں کے بغیر کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ بھینسیں اور گائیاں ٹھکانوں اور ڈیروں کی زینت ہوتی ہیں، اور بہویں گھر کی زیبائش۔ خیر خواہ سے بدخواہی کرنا گندے گدوں کا کام ہے۔ یہ دنیا کی مشہور رسم ہے کہ دلہنوں کا اپنے خاوند کے ساتھ بہت پیار ہوتا ہے۔ نوجوان چشموں کے ہرن ہوتے ہیں، اور عورتیں پیار سے ان کا دل جیت لیتی ہیں۔ بدخو عورت کو عقل تب آتی ہے جب اس کی پشت پر 2 لاتیں رسید کر دی جاتی ہیں۔ یہ سیدے کو دیکھ کر یوں بھاگتی ہے جیسے اس نے کوئی بلا دیکھ لی ہو۔ دونوں میں سر اور دڑ کی طرح بیر ہے، دشمنی ہے۔ سیتی کی ماں سے گفتگو، پیڑا گت کے کدی نہ بے بوئے، اسی اس دے دکھ وچ مراں گے نہیں، اس دا جیونا پرچدا پنڈ ساڈے، اسی اے علاج کی کراں گے نہیں، سونی رن بازار نہ ویچنی ہے، ویہ پت دا ہور در کراں گے نہیں، ملا وید حکیم لے جان پیسے، کئیوں چٹیاں غیب دیاں بھراں گے نہیں، ووٹی گبرو دوواں نو واڑ اندر، اسی باہروں جندرا جڑاں گے نہیں۔ سیدہ ڈھائی کے اس نو لے لیکھا، اسی چیکنیوں ذرا نہ ڈراں گے نہیں، شرمندگی سہانگے ذرا جگ دی، منہ پراں نو ذرا کر بھانگے نہیں، کدی چرہڑا ڈا نہ چھوپ گتے، اسی میل بھنڈار کی کراں گے نہیں، ورشا شرمندگی اس دی تھوں، اسی ڈب کے خوہ وچ مراں گے نہیں۔ یہ سیتی کہتی ہے یہ پیڑا ڈال کر کبھی دروازے گھر میں نہیں بیٹھی، ہم اس کے دکھ میں مر جائیں گے، ہمارے گاؤں میں اس کا دل نہیں بہلتا، ہم اس کا کیا علاج کریں۔ خوبصورت عورت بازار میں تو نہیں بیچی جا سکتی کہ ہم اسے بیچ کر بیٹے کا بیاہ کہیں اور کر دیں۔ ملا بید اور حکیم پیسے بٹورتے رہتے ہیں، یہ تاوان ہم کب تک بڑھتے رہیں گے۔ ایک دن دلہا دلہن دونوں کو کمرے میں داخل کر کے باہر سے قفل لگا دیں گے، سیدہ اسے پچھاڑ کر حساب برابر کر لے گا، ہم اس کی چیخ پکار سے نہیں ڈریں گے، 4 دن جگ کی شرمندگی برداشت کر لیں گے اور منہ دوسری طرف کر لیں گے۔ اس نے چرخہ ڈال کر کبھی پونی تک نہیں کھاتی،
ہم میل بنڈھارا کیا کریں گے؟ وارث شاہ اس کی شرمندگی سے ہم کسی کنویں میں ڈوب مریں گے۔ ہیر ساس کو جواب دیتی، ہیر کا ساس کے پاس آنا، ہیر اپنے ساس کے پاس آ کہتی ہے اسرائیل بھی عمر ہزار آیا، اسرائیل بھی عمر ہزار آیا، ہیر چل کے سس دے آمدی ہے، سیتی نال میں جائی کے کھیت ویکھاں پئی اندرے عمر وہاندی ہے، بچو چیک دی نال بہانے دے نڈی بڑھی تے پھیرڑا پاوندی ہے، وانگ ٹھگاں دے ککڑا رات ادھی از غیب دی بانگ سناوندی ہے، وانگ ٹھگاں دے ککڑا رات ادھی از غیب دی بانگ سناوندی ہے، وانگ بڑھی امام نو زہر دینی، وانگ بڑھی امام نو زہر دینی، کسا غیب دا جوڑ سناوندی ہے، چل بھابیے واؤ جہان دی لے، باؤں ہیر نو پکڑ اٹھاوندی ہے، قاضی لعنت اللہ دا دے فتوا، ابلیس نو سبق پڑھاوندی ہے، اینو کھیت لے جا کپا چنیے، میرے جیو تدبیر اے آوندی ہے، ویکھو ماں نو دی و لاوندی ہے، کئیاں پھوکیاں رومیاں لاوندی ہے، تلی اٹھ انگیار ٹکاوندی ہے، وہ تو بہت پیار کراوندی ہے، شیخ سادی دے فلک نو خبر نائی، جی کو روئی کے فن چلاوندی ہے، ویکھو دی اگے ماؤ جڑن لگی، حال نو دا کھول سناوندی ہے، ایدی پئی دی عمر وہاندی ہے، زارو زار روندی پلو پاوندی ہے، کس منع کیتا کھیت نہ جائیے، قدم منجیوں ہیٹ نہ پاوندی ہے، دکھ جیو دا کھول سناوندی ہے، پنڈے شاہ جی دے ہاتھ لاوندی ہے، انصاف دے واسطے گواہ کر کے وارث شاہ نو کول بہاوندی ہے۔ یہ رمزوں سے بری کہانی اور تمثیل وارث شاہ کا کمال ہے۔ لکھتے ہیں اسرائیل اور عمر عیار کی طرح ہیر چل کر ساس کے پاس آئی، کہنے لگی میرے اندر گھر میں بیٹھے بیٹھے عمر گزر رہی ہے، کیوں نہ میں سیتی کے ساتھ جا کر کھیت دیکھ آؤں۔ پھر وہ نوخیز چہکتی ہوئی بڑھیا کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگی، جس طرح ٹھگوں کے مرغ آدھی رات کے وقت اذان دیتے ہیں اسی طرح وہ ان گھڑت قصے سنانے لگی۔ یہ پرانے وقتوں کے قصے ہیں کہ جو ٹھگ کسی گاؤں میں آ کے بستے تھے وہ آدھی رات کو اپنے مرغوں کو انہوں نے ایسا سکھایا تھا کہ وہ اذانیں دیتے اور تمام لوگ اس وقت کام پر نکل پڑتے اور وہ بعد میں گاؤں کو لوٹ کر نکل جاتے۔ وہ امام حسن کو زہر دینے والی بڑھیا کی طرح جھوٹے قصے گڑھ کر سنانے لگی۔ سیتی نے ہیر کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، چل باوی تو بھی دنیا کی ہوا کھا۔ وہ ابلیس کی بھی استاد تھی، اس لیے قاضی نے اس کے لیے لعنت اللہ کا فتویٰ صادر کر رکھا تھا۔ سیتی کہنے لگی، میری تجویز ہے کہ اسے کھیتوں پر لے جا کر ہم کپاس چنیں۔ دیکھو بیٹی ماں کو فریب دیتی ہے اور تیل کے بغیر سینگیاں لگاتی ہے، بظاہر پیار کر رہی ہے لیکن اندرونی طور پر اس کے تلووں تلے انگارے رکھ رہی ہے۔ جس طرح وہ رو کر فریب کر رہی ہے اس کی شیخ سادی کے فلک کو بھی خبر نہیں۔ دیکھو ماں بیٹی کے سامنے افسوس کرنے اور بہو کا حال کھول کر سنانے لگی۔ وہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگی، اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ ساس کہنے لگی، یہ تو چارپائی سے قدم نیچے نہیں ٹکاتی، اسے کھیتوں پر جانے سے کس نے منع کیا ہے؟ یہ نہ تو ہمیں اپنا دکھڑا کھول کر سناتی ہے اور نہ ہی شاہ جی کے جسم کو ہاتھ لگا کر قسم کھاتی ہے۔ یہ انصاف کے لیے وارث شاہ کو گواہ کے طور پر اپنے پاس بٹھاتی ہے۔ محترم، آج کا سبق یہاں تک، کل آپ کے ساتھ ہوں گے بشرط زندگی۔